السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ آج بات کرتے ہیں یوکرین میں جاری جنگ کی۔ جنگ جاری ہے اور جنگ کی ضرورت محسوس ہوئی دنیا کے ان ٹھیکیداروں کو جو جب چاہے دنیا کو جنگ میں جھونک دیتے ہیں اور جب چاہے امن قائم کرتے ہیں۔ جنگ دنیا کے ان بڑے ترقی یافتہ ممالک کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ نہ ہو تو ان کے ہتھیار نہیں بکتے۔ جنگ ہتھیاروں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ گلوبل لیڈر 2 سال سے اس لیے جنگ نہیں کر رہے تھے کہ دنیا کووڈ پینڈیمک سے پریشان تھی اور ہتھیار کی جگہ ویکسین فروخت ہو رہے تھے۔ چونکہ وبائیں دم توڑنے لگی ہیں تو ان گلوبل لیڈرز کو اپنے ہتھیاروں کو استعمال کرنے اور فروخت کرنے کا خیال آیا۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ روس پر لعنت و ملامت کر رہا ہے، کیونکہ اس نے عالمی امن کو متاثر کیا۔ ان لعنت و ملامت کرنے والوں کی بات میں دم نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی عراق، شام، افغانستان، بوسنیا، چیچنیا میں وہی کام کر چکے ہیں جو آج روس یوکرین میں کر رہا ہے۔ چند دنوں میں حالات معمول پر آ جائیں گے اور چند دنوں میں جو تباہی ہوگی وہ نہ صرف یوکرین میں بلکہ خود روس کو بھی کئی برس پیچھے لے جائے گی۔ آج کے دور میں دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو یا فرقہ وارانہ فساد، اس کی میڈیا رپورٹنگ عام آدمی کے لیے ایک ڈاکومنٹری سے کم نہیں ہے، مگر جن کے بچے جنگ زدہ علاقوں میں ہیں ان کے گھر والوں کا حال وہی جانتے ہیں۔ ہندوستان کے 18 سے 20 ہزار طلباء یوکرین میں ہیں۔ خود حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم بھی یوکرین میں پھنس گیا ہے۔ پرانے شہر کے دودھ باولی سے تعلق رکھنے والے جناب شیخ فرید الدین کے فرزند 20 سالہ طالب علم شیخ رشید الدین یوکرین میں میڈیسن کی تعلیم کے لیے 2 ہفتہ قبل ہی حیدرآباد سے یوکرین روانہ ہوئے تھے۔ شیخ فرید الدین، جو گوشہ محل پولیس اسٹیشن میں ہیڈ کانسٹیبل ہے، کے مطابق ان کا لڑکا 6 فروری کو یوکرین روانہ ہوا تھا، جہاں کے نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ بدقسمتی سے کچھ ہی دن بعد حالات خراب ہونے لگے اور پھر روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر بمباری شروع کر دی، جس سے شیخ رشید کے گھر والوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ شیخ رشید نے گھر والوں سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے وہاں کے بدترین حالات سے واقف کروایا اور بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد کھانے کی اشیاء نہیں مل رہی ہے، ہوٹل، دکان اور ATM سب بند ہیں، ساتھ جو رقم تھی اس کے ذریعے وہ نوڈلز وغیرہ خرید کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاہین بھی ان سے کافی دور کے علاقے میں مقیم ہے۔ شیخ فرید الدین نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے لڑکے کے ساتھ یوکرین میں پھنسے دیگر ہندوستانی طلباء کو وطن واپس لانے کے اقدامات کریں۔ طالب علم سینئر جرنلسٹ شیخ رفیع الدین آصف کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ اسی اثناء میں تلنگانہ کے وزیر انڈسٹری تارک راما نے یوکرین میں پھنسے ریاست کے طلباء کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت کی جانب سے سفری خرچ برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ KTR نے مرکزی وزیر خارجہ جے شنکر کو ٹویٹ کیا اور یوکرین میں پھنسے تلنگانہ طلباء کے لیے مدد کی درخواست کی۔ KTR نے مرکز سے طلباء کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازیں شروع کرنے کی اپیل کی۔ KTR نے وضح کیا کہ تلنگانہ حکومت طلباء کے سفر کے مکمل اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ 25 فروری جمعے کو مختلف مساجد میں یوکرین میں امن اور وہاں کے شہریوں بالخصوص ہندوستانیوں کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید، جن کا وزارت خارجہ میں سیکریٹری کے عہدے پر تقرر ہوا ہے، 23 فروری کو انڈین ایمبیسی میں شعراء آفاق فوٹوگرافر اور جرنلسٹ کین واصف کی پکٹوریل بک انڈیاز آرکیٹیکچرل ہیریٹیج کی رسم رونمائی انجام دی اور کین واصف کی 4 دہائیوں پر محیط صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ جناب باسط ابو معاذ کے مطابق جناب کین واصف ایک طویل عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ وہ حیدرآباد کے مشہور اردو اور انگریزی اخبارات کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی انہوں نے کئی بے مثال پروجیکٹ پر کام کیا۔ تاج محل، مغل فن تعمیر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، گنبدان قطب شاہی پر ان کی تصاویر کو انٹرنیشنل فوٹوگرافرز اور جرنلسٹ کے علاوہ مشہور شخصیات نے خراج تحسین پیش کیا۔ ریاض سے سیف الدین کی رپورٹ کے مطابق کین واصف صاحب کی جو کتاب آج ریلیز ہوئی وہ ان کی 30 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کئی بار جب وہ چھٹی جاتے تھے ہر سال یہاں سے، تو تقریباً آدھی چھٹی وہ صرف مختلف شہروں میں گھوم پھر کر تصویریں لینے میں صرف کرتے تھے، یعنی کہ ایسے وقت جب کہ لوگ یہاں سے چھٹی جاتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی چھٹیاں بھی اپنے شوق کے لیے قربان کر دیں اور اس طرح انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں کی تاریخی عمارتوں کا جو کلیکشن کیا ہے اور جو خوبصورت کتاب شائع کی ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اشرف علی نے ڈاکٹر اوصاف سعید کو ممتاز صحافی جناب JS افتخار کی انگریزی تصنیف اردو پوئٹس اینڈ رائٹرز جیمز آف دکن پیش کیا۔ جناب افتخار نے دور قطب شاہی سے عصر حاضر تک مختلف اردو شعراء، ادیب،
مزاح نگاروں اور فنکاروں اور صحافیوں پر انگریزی میں جو مضامین لکھے تھے اسے کتابی شکل دی گئی ہے۔ یہ کتاب نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے ریلیز کی تھی۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔